كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، یعنی الطعام. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کہ اصحاب النار کی ذلت کی انتہا ہو جائے گی کہ وہ قیامت والے دن پھر اہل جنت سے خود فریاد کریں گے اور پکاریں گے. یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو دنیا میں کس قدر تکبر تھا، کس قدر ان میں فرعونیت تھی، کتنا ان میں اکڑ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کافر یہ مطالبہ کرتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ کے بات کریں؟ ادھر بلال بیٹھے ہیں، خباب بیٹھے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، عبید ہیں، ہمارے غلام ہیں، اور پھر ان کے کپڑے صاف نہیں ہیں، ان کے پسینوں سے ہمیں ہوا آتی ہے، بڑی ہمیں تکلیف ہوتی. ہم ان کے ساتھ برابری میں بیٹھ کے کیسے بات کریں؟ آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کریں جب ہم آئیں بات کرنے. یعنی اکڑ کا یہ عالم ہے، فرعونیت کا یہ عالم ہے، غرور کا یہ عالم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اللہ کے نبی کے پاس آنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ جب تک آپ ان کو نہ ہٹائیں. اسی وجہ سے سورۃ عبسہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک لطیف تنبیہ آئی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح و شام میرا ذکر کریں، جو صبح و شام مجھے پکار. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور میرا بدری محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہرگز اپنی مجلس سے نہ دھتکاریں. یہ جو صبح و شام میرے نام لینے والے ہیں، یہی تو ہیں تیری مجلس میں بیٹھنے والے، ان کو کبھی اپنی مجلس سے دور نہ. لیکن کفار یعنی نعوذ باللہ جیسے قرآن نے خود کہا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو نعوذ باللہ کافر بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ایسے بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لیں، یہ تو کم عقل ہے، ان کو تو پتہ نہیں کیوں حضور کے ساتھ جا کے ایمان لے آئے. نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ حشمت ہے،
اور اکیلے ہیں اللہ کے نبی ہے تو پتہ نہیں، بالکل عقل بھی نہیں ہے ان کا۔ اللہ نے فرمایا تم بے وقوف ہو کے ان کے مقام کو نہیں سمجھ۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ وہی بدبخت ہیں منافق جو یہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ جو ہیں نعوذ باللہ وہ کمزور ہیں اور ہم عزت و قوت والے ہیں، ہم جب مدینے جائیں گے ان کو نکال دیں گے، یہ تو بس روٹی کے لیے پڑے ہیں، ان کو روٹیاں نہیں ملتی تھیں، ان کو بند کر دو سب کچھ بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج دیکھو ان کی ذلت کی انتہا ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ حقیر سمجھتے تھے، جن کو فقیر سمجھتے تھے، جن کو یہ لوگ نعوذ باللہ استہزاء و توہین میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج انہی کو پکاریں گے، فریاد کریں گے مہربانی کرو کوئی پانی تو تھوڑا سا پھینک دو۔ اس سے بڑی ذلت کی کیا انتہا ہو۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ بندہ سمجھتا نہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں بھی ہمیں ایسے نمونے دکھلائے ہیں کہ آپ ذرا تاریخ میں نظر ڈالیں نا کہ وہ لوگ جو کبھی جن کے ابرو اشارہ ابرو سے نعوذ باللہ حالات تبدیل ہو جائیں، جن کے معمولی سے اشارے سے کسی کا تنزل، کسی کی عزت، کسی کے ترقی، کسی کا نقص، کسی کا کچھ ہو جائے، وہ لوگ جو ہیں پھر ایک ادنا سے چپراسی کے بھی محتاج کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں پانی بھی پلا دے گا۔ اللہ دنیا میں بھی دکھا دے کہ ہم چاہیں تو عزت کے دینے والے ہم ہیں اور ذلت دینے والے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ کافروں کا کیا حال ہوگا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ پہلے تو ان کا یہی حال دیکھو نا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ بلال کیسے مزے لے رہا ہے تو وہ جل جل کے اور مریں گے، وہ دیکھیں گے کہ آج مومنین کس طرح جنت میں جا رہے ہیں تو وہ جناب مریں گے، جلیں گے، لیکن اتنا ذلیل ہو جائیں گے کہ پکار کے کہیں گے کہ مہربانی کرو ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ جنت والوں مہربانی کرو ہم پر کچھ پانی سا بہا دو، پانی کچھ گرا دو، یا جو کچھ تمہیں ملا ہے کچھ بچا کھچا ہمیں بھی دے دو کھانا پینا، تاکہ ہم بھی کچھ کھا کے اپنی زندگی کا کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی وہ بھیک مانگیں گے، اور بھیک بھی تو عام کی، پانی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے وہ جواب دیں گے جنت والے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اللہ کے مومن جواب دیں گے کہ بدبختو، اللہ نے کھانا ہو یا پانی ہو جنت کی ہر نعمت تم پہ حرام کر دی ہے، کہ جو آدمی کفر پہ مر گیا، وہ شرک پہ مر گیا، اس کو جنت نہیں ملے گی، نہ جنت کی کوئی نعمت ملے گی۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم یستطعمونہم ویستسقونہم، ان سے کھانے کی بھیک مانگیں گے، پانی مانگیں گے کہ ہمیں پانی دے دو، کچھ کھانے کو دے دو۔ وقال الثوری سبحان السقفی سعید بن جبیر بھی حاضر آیا قالینات الجبا ہوا وخاہ فیقول له قد ترکت فافض علی من الماء فیقال لهم اجیبوهم فیقولون ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ قیامت والے دن ینادی الرجل اباہ او اخاہ، کہ بندہ اپنے باپ کو پکارے گا، کیوں حالات ایسے ہیں نا کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر، یا باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تو نرالی شان ہے۔ تو اب باپ جنت میں ہے اور بیٹا جہنم میں ہے تو پکارے گا کہ ابا مہربانی کرو، میں تو جل گیا، میں تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، مہربانی کر کے کچھ پانی تو پھینک دو، مہربانی کر کے کچھ چیز تو ہمیں دے دو۔ کیونکہ جیسے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، لیکن بیٹا جو ہے کافر ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، لیکن ان کے بیٹے کا قصہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ قابیل جہنم میں ہوگا اور حابیل جنت میں ہوگا۔ تو اب دیکھیں بھائی بھائی کو پکارے۔ اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا
کہ جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اور اس کے بعد باپ اپنی اولادوں سے بھاگے گا. کل یوم اللہ نے فرمایا فر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس لیے اس آیت میں علماء نے لکھا ہے یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا. کیا مانا کہ قابیل جو ہے، حابیل جو ہے وہ بھائی قابیل سے دور ہوگا. اور اسی طرح فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، جیسے آدم، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آدم سے دور ہوں گے. اور واقعہ کیا ہے کہ دنیا میں بھائی بھائی کے پاس جاتا ہے نا، قیامت میں بھائی بھائی سے بھاگے گا. دنیا میں بیوی کو تکلیف ہو تو شوہر کو پکارے گی، لیکن قیامت وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگے گی. اسی طرح علماء نے لکھا کہ جیسے لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جو ہے اپنی بیویوں سے دور ہوں گے کہ کیا ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی کوئی اعانت نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آذر سے دور ہوں گے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایسا عالم ہوگا کہ ہر بندہ ویسے بھی بھائی بھائی سے بھاگے گا. کیوں؟ ممکن ہے آج مجھے کہہ دے یار میری ایک نیکی کم ہو رہی ہے مجھے دے دو، اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے تو اس کو کیسے دے دے. اسی طرح خاوند بیوی سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گی. ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. تو اس لیے اس دن بندے اپنے باپ کو پکاریں گے، اپنے بھائی کو پکاریں گے، مہربانی کرو میں تو جل گیا جہنم میں، کوئی پانی پھینکو میرے لیے. افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ فیقال لهم اجیبوہم. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ جنت والو جواب دو ان کو. وہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. ان سعید بعض میں سوسوا وقال عبد الرحمن سعید اللہ حرم الکافرین طعام الجنت و شرابها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا طعام بھی اور جنت کا شراب بھی وہ کافروں پہ حرام کر دیا ہے. کافروں کو کوئی نعمت جنت کی نہیں مل سکتی. یعنی اسی سے اندازہ کریں کہ جب کھانا پینا بھی نہیں مل سکتا تو اور کیا نعمتیں مل سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی اور فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک جو ہے نا یہ سب سے بڑی بغاوت ہے. اور پھر باقی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی. دنیا میں بھی رعایت نہیں ہوتی تو اللہ کیوں رعایت فرمائے؟ اس لیے کہ جو شخص کفر پہ مر گیا یا شرک پہ مر گیا یا اللہ معاف فرمائے، اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بتوں کی پوجتا ہو، وہ بتوں کو پوجتا ہو، وہ بندے کو پوجتا ہو، وہ درختوں کو پوجتا ہو، وہ قبروں کو پوجتا ہو، وہ غیر اللہ کو پکارتا ہو، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہو، مشرک. اور جو شرک پہ مر گیا اس کے لیے جنت کی ہر نعمت جو ہے اللہ نے حرام ہے. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا انس بن علي قال اخبرنا موسى بن المغيرة قال حدثنا ابو موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال سألت ابن عباس او سئل اي الصدقة افضل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة الماء الم تسمع الى اهل النار لما استغاثوا باهل الجنة قالوا افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اس روایت مبارک میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے میں نے پوچھا یا پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ای الصدقۃ افضل، سب سے بہتر صدقہ، سب سے بہتر خیرات کرنا جو ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سب سے بہتر خیرات ہے کہ آدمی پانی پلائے، کسی کو پانی کا انتظام کر دے. کیا مانا کہ کسی علاقے میں پانی نہیں، جیسے آپ کے ملک میں دیکھیں تھر کا علاقہ ہے پانی نہیں، بلوچستان کے بعد علاقے ہیں جہاں پانی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے اور آدمی وہاں ایک کنواں بنوا دے اور وہاں آدمی جو ہے کوئی نل لگوا دے، وہاں کوئی آدمی بور کرا دے، وہاں کوئی آدمی پانی کا بندوبست کر دے، تو سب سے افضل ترین صدقہ جو ہے وہ پانی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی ہے. اس لیے قرآن کا پاک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار جو ہے پانی پہ ہے.
تمام حیوانات، تمام انسان، تمام پرند، تمام چرند، سب سے اعلیٰ جو ہے پانی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، بعض روایات میں آیا کہ کوئی عورت تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی مرد تھا، وہ بیچارہ بہت گناہ گار تھا، لیکن جا رہا ہے جنگل میں، پیاس لگی، دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور کنویں میں اتر کے اس بیچارے نے پانی دیا۔ پانی پی کے جب دیکھا والقلب یلحس علی طرفہ، دیکھا کیا دیکھتا ہے کہ کتا تڑپ رہا ہے، اور ٹھنڈی جگہ جو ہے مٹی پڑی ہے، اس کو زبان مار مار کے کھانے پانی چوس رہا ہے۔ اترا اپنے خف میں، اپنے جوتے میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس جانور یعنی خسیس جانور اور نجس العین جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ بعض مسجدیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، لیکن پانی کا انتظام نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی دفعہ سفر کیا ہے، ہم تو ویسے مسافر لوگ ہوتے ہیں نہیں، تو رات دن سفر کرنا پڑتا ہے بسوں سے، گاڑیوں سے، موٹروں سے، کیونکہ بھی کون اب گاڑی کا انتظار کرے، جہاز کا انتظار کرے، جتنا انتظار کرے اتنا ہر دن، ویسے گاڑی کار پہ کیوں نہ چلا جائے۔ تو راستے میں کئی دفعہ ہمیں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد تو بنی ہوئی ہے لیکن پانی نہیں، یا پانی ہے تو کوئی لوٹا نہیں، وضو کی جگہ نہیں، کوئی حمام نہیں، کوئی استنجا خانہ نہیں۔ تو یہ سب سے بڑے نقصان ہے، کیوں جب آدمی کو پانی نہیں ملے گا تو مسافر کیا کرے، وضو کیسے کرے، اور وضو نہ کرے تو نماز کیسے پڑھے۔ تو لہذا جن لوگوں کو اللہ نے سعودی عرب میں، خلیج میں، باہر کے ملکوں میں رکھا ہے، آپ لوگوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی اگر آپ ہمت کریں اور 10 ساتھی مل جائیں اور 100 ریال بھی جمع کریں تو 1000 ریال بن جائے گا، اور 1000 کے 14,500 روپے بن جائے گا، تو بڑے آرام کے ساتھ پانی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں روزانہ اخباریں پڑھ کے دیکھیں، اگر آدمی میں غیرت ہو اور ضمیر زندہ ہو نا، تو آدمی کے آنسو نکلتے ہیں کہ نوجوان بچے ہیں، سروں پہ پانی ہو، مٹ کے رکھ کے میلوں سے پانی بھر بھر کے لا، یعنی پینے کا پانی ہے۔ اور یعنی آپ اندازہ کریں، اللہ معاف کرے، آج ہی میں اخبار میں دیکھ رہا تھا، بیچارہ ایک آدمی بالکل ایسے گلے میں بنیان ہے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں، نیچے بس بیچارے نے دھوتی سی باندھی ہوئی ہے، پانی کا برتن کوئی نہیں، اور مٹی میں منہ ڈالے ہوئے اسی سے پانی بچا لے، کیونکہ جب آدمی کو پیاس لگتی ہے تو کیا کرے گا، تو اس کو پتہ لگتا ہے نا پانی کی قدر کب ہوتی ہے، جب پانی نہ ملے۔ آنکھوں کی قدر کب ہوتی ہے، جب اللہ آنکھیں چھین لے، اندھے ہو جاؤ۔ پاؤں کی قدر کب ہوتی ہے، جب چوٹ لگ جائے اور لنگڑے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ان انگلیوں کی قدر کب ہوتی ہے، جب کوئی انگلی ٹوٹ جائے۔ ان ناخنوں کی قدر کب ہوتی ہے، جب کسی ناخن کو چوٹ لگے اور ٹکڑے ہو جائے، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ ناخن کیا ہے۔ زبان کی قدر تب ہوتی ہے جب زبان بولنے سے رک جائے۔ آنکھوں کی قدر تب ہے جب آنکھیں دیکھنے سے پتھرا جائیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ آنے سے پہلے افضل صدقہ جو ہے وہ پانی ہے، اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے محلے کی مساجد میں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، اگر بندہ ہمت کر لے اور فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ دیکھو نا جی، آپ خود اندازہ کریں، ایک مہینے میں کتنا سگریٹ پی جاتا ہے پینے والا۔ یعنی تھوڑا سا گھر بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے ذرا حساب لگائیں کہ اپنے ہاتھ سے پیسہ بھی جلا رہا ہے، سینہ بھی جلا رہا ہے، منہ بھی گندا کر رہا ہے، بدبو کا شکار بھی ہو رہا ہے، بیماریاں بھی خرید رہا ہے، اور اللہ معاف کرے اب تو نئی تحقیق یہ ہے کہ کینسر تک کی بلا جو ہے وہ اسی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر صرف وہ یہی سگریٹ کے پیسے کم کر دے، یا صبح سے شام تک آپ 10 پیالی چائے پیتے ہیں، 10 کو 5 پیالی کر دیں، 5 کو 3 پیالی کر دیں، یہی چائے سگریٹ کے پیسے، پان کے پیسے بھی بچا لیں، کتنے مسلمانوں کو پانی مل جائے گا؟ کتنے مسلمان ہیں جن کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی؟ تھوڑا سا یعنی آدمی تھوڑا سا کنٹرول کر لے، معمولی سا، یعنی آپ جو ہے نا، اچھا کنٹرول بھی ان چیزوں سے کریں جو فضول ہیں، جن کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ فروٹ خریدنے جا رہے ہیں جی، چلو جی 50 ریال کے فروٹ لے لو، اگر ایک دن 50 ریال کے فروٹ نہ لیے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ جن لوگوں کو فروٹ نہیں ملتا وہ بھی تو میرے بھائی زندہ ہے نا۔ جن لوگوں کو ہر روز گوشت کھانے کو نہیں ملتا وہ بھی تو زندہ ہیں۔ جو لوگ بیچارے اب بھی ہمارے دیہاتوں میں، آپ یقین کریں کہ پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے کہ روٹی اور لسی، بس
اب غریب کو وہ لسی بھی نہیں مل رہی. اچھا بڑے سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ ایک بسل، اور بسل کو بیچارے نے توڑا، اسی پہ تھوڑا سا نمک شمک ڈالا اور روٹی کے ساتھ کھا، اوپر ایک گلاس لسی کی پی لیا ہوتی. اور اس کے بعد جناب اگر اس کو کوئی گڑ چھوڑ مل جائے تو پھر تو سبحان اللہ، وہ تو بڑا آدمی بن گیا نا. اور این جب سردیوں کا زمانہ ہوگا تو غریب کو کیا ملتا ہے؟ باجرے کی روٹی، ساگ، اور بڑے سے بڑا گڑ مل گیا. دوپہر کو غریب کو کیا ملے گا؟ اتنی لسی بالکل جو شدید ترین کھٹی ہو، اس میں نمک مرچ ڈال کے یہ سالن بن گیا. اب غریب کو وہ بھی نہیں ملتا. مصیبت یہ ہے کہ اس کو آلو نہیں ملتا، اس کو بسل نہیں ملتا، آٹا نہیں ملتا. 9 روپے 10 روپے کلو ایک آٹے کا، 1 کلو 10 روپے کا ہو جائے. غریب کے گھر میں اگر 3 کلو یا 2 کلو بھی آٹا پکتا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کتنا پیسے ہو؟ 20 روپے تو صرف آٹے کے ہو گئے. باقی دال کتنے کے لیے آئے، مرچ نمک کتنے کے لیے آئے، اور ایک دن میں مزدوری کتنے کو ملے گی؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں. یہاں ایئر کنڈیشن پہ سو رہے ہو، خراٹے لے رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہاں تو غریب سے غریب آدمی بھی کہہ رہا ہے یار گرمی ہے بھائی ایئر کنڈیشن کھولو یار، کیا کر رہے ہو؟ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا گرمی سے 19 آدمی کھڑے کھڑے مر گئے. آپ تو پڑھتے ہوں گے نا ماشاءاللہ. مر گئے یار، مر گئے. اور یار لوگ پیدا جو ہوتے ہیں مرتے تو ہیں نا، لیکن جب ہمارا کوئی بھائی بیٹا باپ ماں مر جائے پھر تکلیف ہوتی ہے. جو مر گئے وہ کسی کی اولاد تو ہیں نا، ان کا بھی تو کوئی ماں باپ ہے. یعنی آپ یقین فرمائیں کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے سکول میں پڑھنا تھا، اس کی فیس تھی 110 روپے. تو اس کے ماں باپ نے بڑا زور لگایا، کوشش کی، محنت کی. وہ 110 روپے 110 روپے سمجھتے ہو آپ کے کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی 1 ریال جو ہے 14.5 روپے کا ہے، یعنی 8 ریال بھی نہیں بنتے. 110 روپے فیس جو ہے سارے ماں باپ نے زور لگایا، وہ نہیں ملے. وہ لڑکی شرمندگی سے کہ میں داخل نہ ہو سکی، وقت پہ فیس نہ سکی، گلے میں رسی ڈال کے مر گئی. حرام موت مر گئی، اور اس معاشرے پہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طبق چھوڑ گئی کہ یہ معاشرہ کیسا ہے، کیسے ہمارے بھائی ہیں، کیسے دنیا میں مسلمان ہیں کہ بیٹیاں پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں، کھانے کے لیے پیسہ نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے پیسہ نہیں. آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دیکھو جی، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کوئی ملک ہو، سب مسلمان ہیں ہر جگہ. جہاں بھی ہو، کسی ملک سے تو جھگڑا نہیں ہوتا. تو اس نے لکھا کہ وہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک عورت جو ہے 2 روپے سے 10 روپے تک اپنی عصمت بیچنے کے لیے سڑکوں پہ کھڑی ہے. آپ جا کے دیکھیں نا جی، میلوں تک جھوپڑ پٹیاں جھوپڑیاں ہیں، میلوں تک جھوپڑے ہیں. ان بیچاروں نے کچا کوٹھا بھی نہیں دیکھا. انہی جھوپڑیوں میں پیدا ہوئے، انہی میں جوان ہوئے، انہی میں مر گئے. اور جھوپڑیوں کے آگے گندے نالے بہ رہے ہیں جن سے گندا پانی بہتا ہے. اسی کے کنارے پہ وہ سوتے ہیں رات کو. تمہیں تو ایئر کنڈیشن میں بھی نیند نہیں آتی نا. تم تو ماشاءاللہ ایئر فریشنر لے آتے ہو نا جی. ذرا بھائی یار وہ فریشنر مارو نا، ذرا گندی ہوا آ رہی ہے. اور باپ دادے کو تو ذرا پوچھو نا، ان کو کیا ہوا آتی تھی، تمہیں تو ہوا ایئر فریشنر مل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے حس ہو گیا مجھ سے. ایسے خبر پڑتا ہے فلاں جگہ پر ایک عالم دین کو مار دے گا. اچھا یار مولوی بھی تنگ کرتے ہیں، چھوڑو، مر گیا ٹھیک ہو گیا. دوسری خبر گرمی سے 19 آدمی. یار گرمی میں آخر لوگ مر تو جاتے ہیں، چھوڑو یار یہ بھی. اور کوئی نئی خبر سناؤ، فلاں جگہ فلاں فلم. ہاں یہ ذرا سناؤ نا، کہاں فلم لگی ہوئی ہے. لعنت ہے ہمارے ضمیروں پر بھی اور ہمارے انسانیت پر. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ کے آگے رونے کے علاوہ اور کلمہ انا للہ پڑھنے کے علاوہ ایمان سے کہو ہمارے بس میں کیا ہے، ہم کیا کر سکتے؟ تم تو ابھی ان مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو نا کہ جناب نماز کیسے ہوگی، کھڑا کیسے ہوگا۔ ان لوگوں سے پوچھو جو روٹی کے لیے خودکشی کر رہے ہیں، ان کو کون مسئلے سمجھائے گا تمہاری نماز کے؟ وہ تو زندگی سے ہار گیا ہے، روٹی کے لیے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دی۔ کیوں؟ ہم نے کہا کیا جینا ہے، کیا کہا جی کے کیا کروں، کدھر جاؤں؟ کتنے مسلمان نوجوان بچے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہیں، وہ جیب میں لے کے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے نوکریاں ڈھونڈتے دنگ آ جاتے ہیں۔ صبح سے نکلتے ہیں گھر سے اور ماں باپ آس لگائے ہوئے کہ میرے بیٹے نے ڈبل MA کیا ہے جی، میں نے کپڑے بیچ کر بھی بیٹے کو پڑھایا، ابھی میرے بیٹے کو نوکری ملے گی۔ وہ شام کو دھکے کھا کے آتا ہے، اخباروں میں اشتہار پڑتا ہے کہ جناب فلاں دن انٹرویو کے لیے جاتا ہے، وہ تو جن کو نوکری دینی ہے پہلے طے ہو چکا ہے، وہ تو ایک فرضی کارروائی ہے۔ اور جب وہ تنگ ہو کے مایوس ہو کے آتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا کیا بنا؟ ابا نوکری نہیں ملی۔ ماں پوچھتی ہے ہاں بیٹا کیا بنا؟ نہیں ملی۔ آخر تنگ آ کے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، یہ معاشرہ جو ہمیں نوکری نہیں دیتا، چلو لے لو کلاشن کو اور ان کو ٹھیک کر۔ چلو نوکری تو یہ نہیں دیتے نا، چلو ان میں سے جو بدبخت مار سکتے ہو نا تم بھی دو چار مارو، وہ بڑا آسان کام ہے، بس گولی لے کے کھڑے ہو جاؤ، مارو، گاڑی چھینو، پیسے چھینو، مزے کرو، ایسے کرو، جاؤ یار۔ گاڑی بھی چوری کی، بندوق بھی چوری کی، بندہ مر گیا، پکڑے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ یہ ہم بنا رہے ہیں قاتل، یہ ڈاکو ہم پیدا کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بچے اخبار میں فوٹو دیکھیں گے، وہ بچے جن کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا کلاشن کوف ہے۔ جو نوجوان دین کا سپاہی ہونا چاہیے تھا وہ مسجد سے نفرت کرتا ہے، تمہارے مولویوں نے اس کو متنفر کر دیا۔ وہ کہتا ہے یار یہ مولوی ہمیں جینے روز ہمیں لڑاتا ہے، دفع کرو، کیا مولوی کیا مسئلہ۔ کتنے لوگ ہیں آپ جا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ہیں جو ہندو بن گئی۔ تم گھر میں بیٹھو، کھاؤ، عیش کرو، مزے کرو، تم پیزا کھاؤ، پیزا۔ قیامت آئے گی تو پتہ لگے گا کہ ہم نے ایک مسلمان لڑکی کی اگر عزت بچا لی ہوتی۔ کتنی مسلمان جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جہیز نہیں، پیسہ نہیں، کون شادی کرے، کون رشتہ لے۔ کتنے لڑکے ہیں بیچارے نوجوان جو پھر رہے ہیں، ان کو رشتہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی نوکری ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں۔ تنخواہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ جی مزدوری کر رہے ہیں۔ جاؤ یار، کمال ہے، ہم نے اپنی لڑکی مزدور کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کو جب جوانی ہے، جوش ہے، قوت ہے، طاقت ہے، نکاح نہیں ملتا تو زنا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جب حلال کے دروازے تم بند کر دو گے تو حرام کا دروازہ تو کھولے گا نا۔ ایک فطری بات ہے، دیکھو جی مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، مجھے پانی آپ نہیں دیتے نا، میں کیا کروں گا؟ آخر میں نے پانی تو لینا ہے نا، چاہے محبت سے دے دو، چاہے میں لڑکے لے لوں، چاہے میں چوری لے لوں، چاہے کسی اور کے مٹکے سے لے لوں، پانی تو پینا ہے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس لیے ان چیزوں کے خدا کے لیے فکر کرو، یہ نہ سمجھا کرو یار میں ایک آدمی کیا کر لوں گا۔ ایک مل کے جماعت بنتی ہے، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتے ہیں، ایک پیسہ ڈال کے لاکھوں بنتے ہیں، ایک چاول اکٹھا کرو تو پھر دیگ بن جاتی ہے۔ یہ نہ سوچا کرو کہ یار میں ایک بندہ ہوں، چلو جی میں نے ایک نل لگوا دیا تو کیا ہو جائے گا۔ ایک نل سے کتنا پانی پئیں گے لوگ؟
یہ جب سوچ آتی ہے یہ بھی شیطان دماغ میں ڈال دیتا ہے، چھوڑو یار تم ایک آدمی، چلو جی ایک جگہ تم نے پانی کا انتظام کر دیا، کیا ہوئی جب ایک جگہ تم کرو گے دوسری جگہ اور کرے گا تیسری جگہ اور کرے گا تو مسائل حل ہوں گے نا۔ ادھر کثرت زنا ہے، جرائم ہے، قتل ہے، ظلم ہے، اللہ نے بارشیں بند کر دی۔ دریا جو اس وقت عین جوش میں ہوتے تھے نا، آج ان کے درمیان سے مٹی اڑ رہی ہے۔ یہی تو مہینے ہوتے تھے نا سیلاب کے، ہر بھی ڈرا ہوا ہوتا تھا کہ جی آج اس پل میں اتنا کیوسک پانی جا رہا ہے، پتہ نہیں پل نہ ٹوٹ جائے۔
اس لیے ہمیشہ کوشش کریں ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. آپ بس موٹی بات یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، شرک سے بچیں، حضور کی غلامی اختیار کریں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، اولیاء کرام، علماء، فقہا کی ادب اور احترام سیکھیں، کسی کے شان میں گستاخی نہ کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے بھائی کی مدد کریں. وہ مدد 1 ریال سے ہو یا 1 آنے سے ہو، وہ مدد 1 پیسے سے ہو یا 1 دھیلے سے ہو. یہ نہ سمجھا کرو کہ یار 1 ریال کیا ہوتا ہے، جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی ریال میں ہی اللہ برکتیں ڈالتے ہیں. جو اخلاص کے ساتھ آدمی لگاتا ہے نا، مسجد بنانی ہے نا، بس تیرا کام ہے پہلی اینٹ رکھ دو، باقی کام اللہ پاک خود کریں گے. آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد بنا دیں، آپ ہمت کریں، بس پہلی اینٹ تو رکھو نا، پھر دوسری اینٹ رکھنے والا اللہ کوئی اور بھیج دے گا. تمہارے ذمہ جتنی طاقت ہے اتنی کر دو. تم علم نہیں پڑھا سکتے، ایک بچے کو قاعدہ پڑھا سکتے ہو، قاعدہ پڑھا دو. تم ایک بچے کو فاتحہ پڑھا سکتے ہو، فاتحہ پڑھا دو. تم ایک بچے کو قل هو اللہ احد سکھا سکتے ہو، وہی قل هو اللہ احد ہی سکھا دو. اپنے گھروں کے اندر دین لے آؤ، اپنے بچوں میں دین لے آؤ، اپنے گھر والوں میں دین لے آؤ. اپنا جو فضول خرچی ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ روک لو. مثلا 10 ریال تم ضائع کرتے ہو دن میں، 5 ریال بچانے شروع کرو تو مہینے میں 150 ریال بچ جائے گا. یہ تھوڑا تھوڑا سا جو بچت کرو گے تو مسلمانوں کے کام آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. ورنہ آج عالم یہ ہے، آپ کشمیر پہ نظر ڈالیں، شیشان پہ نظر ڈالیں، قصوہ پہ نظر ڈالیں، آپ جناب فلسطین پہ نظر ڈالیں، آپ جناب لبنان پہ نظر ڈالیں، جہاں ڈالیں کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان عورتیں جو ہیں عصمتیں لٹ رہی ہیں، مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی لاشوں کو ایسے اٹھا کے لکڑی پہ کتے کافر لے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی جانور مر جائے نا، اٹھا کے لے جائے. آپ ذرا دیکھیں نا تو آدمی اگر ضمیر زندہ ہو نا تو آدمی چیخ پڑتا ہے کہ یار اس سے مر جانا بہتر ہے، زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے. لاش کو ایسے اٹھایا ہوا، رسیاں ڈالی ہوئی ہے، لکڑی کے ساتھ باندھا ہوا جیسے جانور کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو کیا ہے مسلمان کی لاش کا احترام کریں؟ جب تم زندہ کا احترام نہیں کرتے ہو تو تمہارے مردوں کا احترام کون کرے گا؟ جب تم زندہ مسلمان کے لیے نہیں تڑپتے ہو، تم زندہ مسلمان کے لیے تمہارے دل میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، کسی مسلمان کے مرنے کی خبر سن کر تمہارے آنسو نہیں بہتے، کسی مسلمان کے مرنے کی خبر سن کر تمہاری زبان میں انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں آتا، کسی مسلمان کی ہلاکت سن کے تم اللہ کے گھر کو چمٹ کے روتے بھی نہیں کہ میرا اللہ رحم کر دے، بندے مر رہے ہیں پیاسے. اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر کس بنا پہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ اس لیے ہمیشہ افضل صدقہ کیا ہے یاد رکھو، پانی ہے. اور حضرت ابن عباس نے کیا پیاری بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں الم تسمع الی اہل النار، کیا تم نے نہیں سنا کہ جہنم والے بھی قیامت والے دن جو فریاد کریں گے تو کیا مانگیں گے؟ پانی. اسے افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. وقال اذا حدنا مسلم قال حدنا معاویہ قال حدنا مسلم ابي صالح قال لما بارد ابو طالب قالوا له ارسلت الى ابن اخيك هذا فيرسل اليك من قود من الجنه لعله يشفيك به فجاءه الرسول وابو بکر النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الكافرين. اب جناب فرماتے ہیں ابھی صالح کہ جب ابو طالب بیمار ہو گئے، ابھی طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب بیمار ہو گئے قالوا له، ان کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں ارسلت الى ابن اخیک ھذا، اپنے بھتیجے کے پاس یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں آدمی، اور ان سے کہیں کہ وہ جنت سے کوئی پھل لا کے آپ کو دے دیں جس کی وجہ سے آپ کو شفا ہو جائے. یعنی بعض لوگوں نے شاید یقین سے کہا، یا بعض لوگوں نے نعوذ باللہ استہزاء سے کہا کہ بھئی آپ کا بھتیجا جو کہتا ہے میں نبی ہوں اور جنت سے آپ کو دے دیں. فجاءه الرسول وابو بکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا قاصد ہے یہ بات کہنے کے لیے اور حضور کی خدمت میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس نے آ کے جب پیغام دیا کہ آپ جنت کی کوئی چیز منگا کے چاچے کے لیے دے دیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کسی کافر کے لیے کسی مشرک کے لیے کوئی جنت کی چیز جو ہے نہیں دی جا سکتی. ویسے بھی جنت کی نعمتیں جو ہیں دنیا میں نہیں ملتی ہیں، یاد رکھو جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ آخرت میں ملتی ہیں. ہاں آدمی جب جنت سے دنیا سے چلا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے
اب قبر میں آ جاتا ہے تو اب عالم دنیا ختم ہو گیا، اب وہ عالم برزخ میں آ گیا، عالم دنیا آخری دن ہو گیا، عالم آخرت کا گویا پہلا دن ہو گیا، تو وہاں اس کو جنت کی نعیم کا فائدہ ہوتا ہے، جنت کی ہوائیں آ گئیں، جنت کی طرف کھڑکی کھول دی گئی، جنت کے نظارے دیکھ لیے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہا، ورنہ دنیا کے اندر کوئی بھی جنت کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہیں تو وہ قادر ہیں کہ جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جب وقت آیا تو اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل میرے پیغمبر خلیل اللہ کے لیے جنت سے کبش لے جائیں، جنت سے تیس لے جائیں اور جا کے دے دے تاکہ وہ ذبح کر دیں اور اسماعیل کے بدلے میں قربانی ہو جائے، تو وہ آپ جنت سے لائے تھے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، جب اسراء کے لیے تشریف لے گئے تو جو براق آئی تھی وہ بھی جنت سے آئی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا تو تمام نعمتیں جو ہیں وہ جنت سے لائی گئیں، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص یعنی اسباب خاصہ میں کسی کو چاہیں تو دے دیں، ورنہ اصول یہ ہے کہ عالم آخرت کا تعلق الگ ہے، عالم برزخ کا تعلق الگ ہے اور عالم دنیا کا تعلق الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو خاص جنت کی نعمت ہے وہ کافروں کے لیے حرام ہے، ورنہ دنیا میں تو کافر کو بھی ہوا لگتی ہے، مکان ہے، زمین ہے، آسمان ہے، کافروں کے لیے بھی بچے ہیں، سکھ ہے، نعمتیں ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ فقط مومنین کے لیے۔ ثم وصف تعالی الکافرین بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها اما امروا به من الامر للآخرة۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں، مشرک لوگ، الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا، جن میں اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا تھا، وغرتهم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ بس یہی زندگانی ہے، بھی کھاؤ کماؤ، کوئی مرنا نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں کتاب۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، یاد رکھو کہ میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ کی تو صفت یہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، جو کبھی نہیں بیٹھتا، کبھی نہیں بھولتا، لیکن یاد رکھیں کہ جب اسی لیے جیسے اللہ تبارک و تعالی کبھی ان پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکر کرنے والا، لیکن مکر کے مقابلے پہ جب مکر ہوگا تو وہ شان مدح ہو جاتی ہے، اس لیے فرماتی ہے کہ جیسے تم نے بھلایا تھا آج ہم نے بھی آپ کو بھلا دیا اپنی رحمت سے، اور اللہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ یہ معاملہ ہے جیسے تم نے کیا ویسے انہیں سزا دی جائے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا أَيُّ عَامِلٍ مَّن نَّسِيَهُمْ لأنه تعالى يشذ عن الوشي ولا ينسى كما قال تعالى في كتاب لا يذرب ولا ينسى، وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، لہذا یہ بطور مقابلہ کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہیں۔ اللہ کی صفت ایسی ہے، نہ وہ کبھی بہکتے ہیں نہ کبھی بھولتے ہیں۔ اللہ کا علم ایسا ہے جو ذاتی ہے، جو قائم ہے، جو دائم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو محیط ہے، کہ ذرے ذرے کا علم ہے میرے اللہ کی ذات کو۔ یہ تو معاملہ ہے کہ اللہ پاک پھر جزا دیتی ہیں کہ بندہ تو نے مجھے بلایا، میں نے تجھے اپنی رحمت سے بھلا دیا ہے، میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دنیا کی زندگانی میں اس دن کو بھلا دیا تھا، قیامت کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا، اللہ کے لقاء کو بھلا دیا ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یعنی اللہ ان سے وہی معاملہ کریں گے جیسے کسی کو بھولنے والا معاملہ کرتا ہے، ورنہ تو کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھولتے نہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا باب المقابلہ فَلْيَنْسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اور جیسے اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور جیسے فرماتے ہیں قِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ
كما نسوا لقاء يومهم هذا قال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے ان کو خیر سے نکال دیا، بھلا دیا ہے، ورنہ عذاب دینے میں تو نہیں بھلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دینے میں تو نہیں بھلایا. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسے قرآن کہتے یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کیا بنا؟ وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں لیکن اللہ کی تدبیر کا توڑ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے ایسی صفتیں جب بھی آئیں گی تو مقابلے میں آئیں گی، بغیر مقابلے کے کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی متصف ہیں بصفات الجلال والکمال، اور اللہ کی ذات جو ہے منزہ عن صفات النقصان والاختلال. اللہ کی ذات جو ہے تمام صفات شان سے متصف ہے اور تمام صفات نقصان سے پاک ہے. ہر وہ صفت جو نقصان کی ہو اللہ اس سے پاک. بھول جانا جو ہے نقصان ہے، اللہ اس لیے بھولنے سے پاک ہے. کھانا پینا جو ہے، کھانے کے لیے محتاج ہونا، بھوکا ہونا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقصان سے پاک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اولاد سے بھی پاک ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بیوی سے بھی پاک ہے، والدین سے بھی پاک ہے، کیونکہ یہ چیزیں محتاج کرتی ہیں نا. بندہ بیوی کی طرف محتاج ہے، بیوی خاوند کی طرف محتاج، تو احتیاج جو ہے یہ تو عجز کی دلیل ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقصان سے پاک ہیں. جہاں ایسی آیتیں آتی ہیں وہاں مراد ہوتا ہے مقابلہ. اب جناب وقال علی ابن ابی طلحہ بعض قال نترکم کما ترکوا لقاء یومہم ھذا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں نسیان بابا نے ترک کیے، جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کیا میں نے بھول گیا. اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ قیامت کو چھوڑے ہوئے تھے آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی نترکہم فی النار، ہم ان کو جہنم میں چھوڑ دیں گے. وقال زینتکم من الرحمت کما ترکوا یوم لقائہم ھذا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے انہوں نے آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، جیسے انہوں نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، آج اللہ بھی ان کو رحمت سے نکال دیں گے. وفي الصحيح اللہ تعالی یقول للعبد یوم القیامت الم ازوجک الم اکرمک الم اسخر لك الخیل والابل وذلك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول وظننت انك ملاقي فيقول لا فيقول الله تعالى فاليوم انساك كما نسيتني. صحیح حدیث سے مبارک میں ہے کہ اللہ قیامت والے دن اپنے بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے یہ بتاؤ الم ازوج کا، میں نے تمہیں تمہاری شادی نہیں کرائی، تمہیں طاقت دی، صحت دی، بیوی دی؟ کہ ہاں میرا اللہ کرائی. الم مسخر لك الخیل والابل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہارے لیے گھوڑے، جانور، خچر تابع نہیں کر دیے، اور کیا تمہیں طاقت نہیں دی تھی کہ تم ان پہ چڑھ کے سرداری کرو، وہ تربا اور عیش کرو، آرام کرو؟ کہے گا ہاں اللہ میاں یہ تو ہے، مجھے ملا تھا. فیقول بلا، کہے گا ہاں میرا مولا تم نے مجھے دیا. فَكُكْ أَذَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي، اللہ فرمائیں گے اچھا میرا بندہ جب میں نے تمہیں بیوی دی، گھوڑے دیے، سرداری دی، آرام دیا، صحت دی، طاقت دی، مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خیال کیا تھا کہ مجھے بھی ملنا ہے اور قیامت آنی ہے؟ میں نے قیامت آنی ہے، خدا کو ملنا. کہے گا اللہ میاں میں نے خیال نہیں کیا، خیال کرتا تو پھر میں تیرا ذکر نہ کرتا. اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے مجھے بھلا دیا تو آج میں نے تمہیں بھلا دیا. اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتی ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندے میرے قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں کہ میں ان کی زندگانی بھی تنگ کر دیتا ہوں اور قیامت والے دن ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قیامت میں جب اندھے ہو کے اٹھیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے تو پوچھیں گے ربی لما حشرتنی اعمی، میرا اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتی فنسیتہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اے بدبخت تیرے دیکھنے کا کیا فائدہ، میں نے قرآن بھیجا تو نے نہ دیکھا،
میں نے اپنے پیغمبر بھیجے تو نے نہ دیکھے، میں نے اپنی آیات بھیجی تو نے نہ دیکھی، میں نے پورے کون میں آسمان و زمین میں اپنی قدرت کے دلائل رکھے تو نے نہ دیکھے، تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا ہے، آج میں نے تمہیں بھی بھلا دیا ہے، جاؤ جہنم میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو یہ لفظ جو ہیں یاد رکھو ہمیشہ مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بھولنے سے پاک ہے۔ واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک چند لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی بنانے کے بعد انہوں نے اس کمیٹی میں پیسے جمع کیے، مثلا 3,000 2,000 4,000 جب پیسے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے تجارت کرنے کے بعد اب ہو گیا 70,000 روپیہ، تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کریں گے؟ ایک موٹی بات یاد رکھو کہ جب 70,000 روپے ہو گئے تو یہ تقسیم کرو گے نا سب پر، تو اب ہر آدمی کے حصے میں جو آئیں گے دیکھ لو کہ وہ زکوٰۃ والا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہے تو ہر آدمی اپنے پیسے کی زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ وہ 70,000 روپے کسی ایک کا تو ہے نہیں، وہ تو ساری کمیٹی کا ہے، لہذا اس کو جب تقسیم کر کے ہر کسی کو اس کا حصہ دے دو گے۔ ہاں اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ بھئی تنظیم اپنے پیسے سے اکٹھے زکوٰۃ نکال دے تاکہ سب کی زکوٰۃ نکل جائے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اسی پیسے کو تقسیم کرنے کے بعد جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں اور باقی پیسہ بھی تو تمہارے گھر میں ہے، مثلا ادھر نفع میں آیا تمہیں 10,000، تمہارے گھر کے اندر اور تمہارے پاس ہے فارغ پیسے ہیں 50,000، اب 60,000 روپے ملا کے زکوٰۃ دو۔ والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی، ان کی نمازیں جو تھی وہ قضا ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرو، دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، صدقات خیرات کرو۔ اور فقہائے احناف یہ لکھتے ہیں کہ بھئی اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کے لیے بھی فدیہ ادا کرو، اور وہ یہ ہوتا ہے جیسے صدقہ فطر ہے، یعنی ایک نماز کے برابر اتنا، یعنی 2.25 سیر گندم یا اس کے برابر کی قیمت جو ہے احناف کے نزدیک ہر نماز کی، یعنی 5 نمازیں اور ایک وتر، چونکہ وتر بھی واجب ہے احناف کے نزدیک، تو لہذا اتنا فدیہ اور صدقہ جو ہے وہ بھی کر دے۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کریں، کیونکہ یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ بعض بندے جو ہیں فوت ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد جب ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے خیرات و صدقات کرتی ہے، اور اللہ ان کے درجے جو بلند کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں میں نے یہ نیکی تو نہیں کی جو آج مجھے صلہ ملا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے کی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کو مرنے کے بعد کبھی فراموش نہ کریں، ان کے لیے مسجدیں بنوائیں، یہ چھوٹے موٹے پیسے ضائع نہ کیا کریں، 1 ریال 2 ریال کسی کو دے دیو کیا کرے گا؟ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے کر کے کسی ٹھوس کام میں لگائیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنا دیں، کہیں کوئی پانی کا انتظام کر دیں، کہیں ہاں اگر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تھوڑی چیز ہے، لوگوں کو پانی ویسے پلایا کریں، وہ بھی صدقہ ہے، اور ثواب اپنے والدہ والدین کو دیا کریں۔ اگر میں رات کو نماز نفل پڑھنے کے لیے دل میں شوق ہوتا ہے کہ میں لمبی قرات پڑھوں، لیکن مجھے قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا میں قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں۔ نفل جو ہے نا، یاد رکھو نفلی عبادات میں بڑی وسعت ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی تہجد پڑھ رہا ہے اور قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، پھر قرآن بند کر لیا اور رکوع سجدہ کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات کر سکتے۔ زکوٰۃ کے بغیر کتنا سونا استعمال کر سکتا ہے؟ جب تک سونا 7.25 تولے نہ ہو جائے یا چاندی 52.5 تولے نہ ہو جائے، یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے، اب دیکھو 52.5 تولے کی قیمت بن جاتی ہے، اچھا، یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے کچھ تمہارے پاس پیسہ ہے،
ان سب کو ملا کے دیکھو کہ 52.5 تولے کے برابر میرے پاس پیسہ بچ گیا ہے خرچے سے، تو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پھر صرف سونے کی دو گے، معنی یہ ہوتا ہے کہ سونا بھی ہے، 2 تولے سونا ہے، اب دیکھیں 30 تولے چاندی ہے، ان کے علاوہ آپ کے پاس 4-5 ہزار ریال بھی ہیں، تو اب سب کو ملا کے پیسے بنا کے پھر 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ سونا بنے گا تو دوں گا، باقی پیسے جو موجود ہیں گھر میں تو سارے کا حساب کرنا ہوگا، لیکن اپنے گھر کا، بیوی کا، بچوں کا خرچہ نکالنے کے بعد، مکان کا کرایہ دینا ہے دے دو، بجلی کا بل ہے، کھانا ہے، پینا ہے، خرچہ ہے، بیوی کے بچوں کے کپڑے ہیں، نان نفقہ ہے، سارا خرچے کے بعد جو سال میں خالص بچے گا اور اس سال کے بعد اس میں 2.5% قیمت کر کے 2.5% زکوٰۃ نکال دو۔ میں نے اپنے بھائی کو 60,000 روپے جمع رکھا ہے، میں نے اس کو کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے، تمہارے ذمہ کہنا ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو قیامت میں خود مجرم ہوگا۔ ہاں اگر پیسے تمہارے تصرف میں ہیں تو تم بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہو تاکہ بھائی جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ بیوی کے پاس بھی 15 تولے سونا ہے، وہ کتنی زکوٰۃ دے گی قیمت کر دو، آج قیمت کیا ہے سونے کی مجھے نہیں پتا، جو قیمت بن جائے 2.5% نکال دو۔ میرے پاس کچھ بریلوی لوگوں کی کتابیں ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، پڑھو گے تو بدعت میں پڑھو گے انشاءاللہ۔ دیکھو نا بھی جو پڑھو گے اسی کا اثر ہوگا نا۔